وہی ہے جو ہماری ایک جذباتی ڈاکٹرن ہمیں سکھائی گئی ہے، گستاخ رسول کو ہم نے نہیں چھوڑنا، اسلام کے اوپر برا وقت آ گیا ہے، نبی اسلام کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، کارٹون بن رہے ہیں۔ اب جہاں کارٹون بن رہے ہیں وہاں تو یہ جا بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، مصیبت ہمارے اوپر ہی ساری گرتی ہے، ٹھیک ہے۔ فرانس کا کوئی سفیر، اس کو تو کچھ بھی نہیں ہونا، یہاں پہ بینک لوٹے جانے ہیں، یہاں پہ گاڑیاں آگ لگائی جائے گی، اور گاڑیاں بھی دوسروں کی۔ آج تک کسی عاشق رسول نے نہیں کہا کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے تو اپنے موٹر بائک کی ٹینکی کھول کے اس میں جو ہے وہ بارود بھرے، کسی ہاں اس طرح تو نہیں ہوتا۔ تو بیسیکلی غصہ ان پہ تھا، نکالا عوام کے اوپر، جی اپنے اوپر۔ آندہ بھی ایسے ہی ہوگا کیونکہ وہاں تو ہم پہنچ نہیں نہ سکتے، تو یہ تو ہمارے قبضے میں ہے نا، ان کے ساتھ ہم جو مرضی کریں۔ کہ محمد بن سلمان سے ہمارے اختلافات اپنی جگہ، لیکن وہ سعودی عرب کے لیے نعمت ہے بندہ، جی، اس لیے کہ دنیا میں یہ جو سنی شیعہ کنفلکٹ کا آغاز ہے وہ سعودیہ سے ہی ہوتا ہے۔ یہ باقی سارے ملک ان سے مستعار لیتے ہیں، ظاہر ہے کہ پیسہ کھلا رہے ہیں نا وہ سب کو، ہمیں بھی کھلاتے ہیں۔ ہمیں دو ہی ملکوں نے کھلایا سب سے زیادہ، ایک امریکہ اور دوسرا سعودیہ، تو ظاہر ہے کہ ان کی پالیسیز یہاں پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان کا صلح کرنا اب انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں امن لے کے آئے گا، لیکن جن لوگوں کے دماغ زیادہ خراب ہو چکے ہیں وہ تو ریورس نہیں ہو سکتے۔ وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کئی مانسٹر اتنے ہوتے ہیں کہ جو اپنے خالق کے اوپر بھی چڑھ دوڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس طرح ابھی ایک مانسٹر ہے جو اپنے خالق کے اوپر چڑھ دوڑا ہے، ٹھیک ہے، نام لیے بغیر، وہ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا، لیکن اوورآل اس وقت جو کچھ محمد بن سلمان کر رہے ہیں، چند باتوں پہ ہمیں اختلاف ہے، لیکن اوورآل یہ جو ان کی پالیسی ہے نا، ایران کے ساتھ دوستی کر لی ہے، ہاں یہ بہت زبردست ہے۔ دنیا میں امن آئے گا جس کی وجہ سے ہم تو چاہتے ہیں دنیا رہنے کے قابل ہو۔ دنیا بھی ہماری خراب کی ہے اور آخرت اس کی وجہ سے خراب ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ جب آپ کے پیٹ میں روٹی نہیں ہوتی ہے تو پھر دین کے ساتھ آپ کا کیا شغف رہ جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے جو محمد بن سلمان نے کی ہے، کہ دوستی والا معاملہ کی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی میں آپ کو بتاؤں ان کے وظیفے وغیرہ بند ہو چکے ہیں، ہمیں تو ریئل ٹائم پتہ ہے نا، ہاں وظیفے شیفے ان کے بند ہو چکے ہیں، ان کا اب ڈھنگ نکل چکا ہے، اس لیے اب ان کی وہ تمکنت نہیں رہی ہے۔ ہاں یہ جو اہل حدیث فرقے کے اور دیوبند کے اندر ایک تمکنت تھی نا پیسے کی بنیاد پہ، اس نے سب کے چندے وغیرہ بند کر دیا، ہاں یہ اپنے بلبوتے کے اوپر آ گیا۔ ہاں جی بالکل، میں نے بائی نیم تو کافر نہیں کہا جی، ہاں میں نے غلام پرویز کو بائی نیم تو کافر نہیں کہا، میں نے ان پرنسپل قرآن و سنت کی روشنی میں جو معاملات بنتے ہیں اس کے اوپر بات کی تھی کہ جو شخص قرآن کی عربی لنگوسٹک کے ساتھ غداری کرتے ہوئے جو بات اللہ نے نہیں کہی اس کو قرآن بتا کے لوگوں کو بتا رہا ہے، تو یہ عقیدہ کفر کے اوپر مبنی ہے۔ میں نے کبھی بھی بائی نیم کسی کو مینشن نہیں کیا سوائے ایک قادیانی فرقے کے، لیکن ان کی بھی میں پرسیکیوشن کے خلاف ہوں، ٹھیک ہے، چونکہ وہ ایک بنیادی عقیدہ تھا، اس کے اوپر میں نے بات کی۔ غلام پرویز کو کبھی بھی میں نے کافر نہیں کہا، میں نے جنرل بات کی تھی کہ جو قرآن کو بگاڑ کے اس اعتبار سے پیش کرتے ہیں وہ کافر ہوں گے۔ باقی اگر اکا دکا جگہ کے اوپر غلطی لگی ہوئی ہے تو دیکھیں، غلام احمد پرویز کو توحید کے معاملے میں تو غلطی نہیں لگی، وہ تو نہیں قبروں سے مانگتا، دوسری طرف بریلوی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، میرے نزدیک تو عقیدہ شرکیہ ہے، لیکن میں نے کبھی نہیں کہا کہ بریلوی مشرک یا کافر ہیں، میں اس عقیدے کو کفر کہتا ہوں، اور اس میں صرف غلام پرویز نہیں ہے سنگل آؤٹ، ہاں میں بریلوی اور شیعہ کے اس عقیدے کو شرکیہ سمجھتا ہوں کہ کسی قبر سے جا کے وہ مانگیں، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ لیکن اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ میں ان کو کیا سمجھتا ہوں، میں کہتا ہوں یہ ڈی ٹریک ہوئے میں انہیں بھی یہ بتاؤں گا کہ آپ کا یہ عقیدہ شرکیہ ہے، اس کی آپ اصلاح کریں، میں کافر ان کو نہیں کہوں گا کیونکہ یہ رائٹ میرے پاس نہیں۔ اس معاملے میں غامدی صاحب والی سوچ رکھتا ہوں، یہ رائٹ جو ہے یہ پیغمبر کے پاس ہے، ہاں جی ہمارے پاس رائٹ نہیں ہے، لیکن آپ بتائیں گے ضرور، بتائیں گے، یہ سوچ درست نہیں ہے، اور یہ سوچ، اور پھر اس کی سینسٹیوٹی کو اتنا ہی بتائیں گے۔ دیکھیں توحید اسلام سے نکال دے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے، تو اس کی سینسٹیوٹی ہے جس کی وجہ سے ایک بندہ کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، ختم نبوت کو مانتا ہوں، لیکن میں آخرت کو نہیں مانتا، تو میں اسے کہوں گا تمہارا یہ عقیدہ کفریہ ہے، کیونکہ اسلام کے اندر یہ بنیادی عقائد ہے، یہ میں اس کو اصلاح تو کروں گا نا، لیکن بائی نیم میں کسی کو مینشن نہیں کروں گا۔ ابھی آپ کے سامنے ایک بندہ آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا ہوں لیکن میں اسلام کو نہیں مانتا اور اللہ کو اور رسول کو نہیں مانتا، یا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے انسان سمجھوں، تو مجھے ٹائم ملے گا۔ میں نے کہا آپ ٹائم لیں جتنا مرضی، آپ کا رائٹ۔ اب یہ سویڈن نے فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ سارا کچھ کیا اور لیجیٹمائز کیا، ان کی کورٹ نے باقاعدہ ڈیسیژن دیا ہے، اس کے بعد اس نے یہ حرکت کی ہے۔ اس میں مجرم ان کی عدلیہ ہے، ان کے ادارے ہیں، وہ انڈیویجول تو بعد میں آتا ہے نا، اس نے جو کچھ کیا وہاں کے قانون کے مطابق ٹھیک کیا، لیکن یہ اصل میں مجرم وہ لوگ ہیں، تو وہ اب اسے بیلنس کر رہے ہیں۔ لیکن جب انہیں اس کی ہیٹ محسوس ہوئی ہے تو آپ دیکھیں یورپین یونین نے بھی کنڈیم کیا ہے، امریکہ نے بھی کنڈیم کیا ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، ہاں، کیونکہ انہیں اندازہ ہوا کہ یہ آگ پھر جب لگی
تو ظاہر ہے کہ جی پھیلتی چلی جائے گی. تو یہ جان بوجھ کے خود ہمارے جیسے جو لوگ ہیں ان کے جذبات کے ساتھ بھی یہ کھیل رہے ہیں نا. میں تو اس طریقے سے ایک سمجھ لیں لبرل مسلمان ہی ہوں نا, میں اتنا آرتھوڈاکس قسم کا نہیں ہوں جتنے یہ مولوی طبقہ ہے, لیکن میرے جیسے لوگ بھی جو نرمی کا رویہ رکھتے ہیں لوگوں کے ساتھ, وہ بھی سوچیں گے یار اتنی نرمی کہ اب انہوں نے یہ کرنا شروع کر دیا, تو اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوا, ان کو نقصان. سوشل میڈیا ہمارے پاس ایک سورس ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں. آپ دیکھیں آج کے اس ماڈرن دور میں اگر کوئی بندہ کسی مذہبی طبقے کے سامنے یہ بات کرے کہ محمد علی جناح نے یہ ایک سیکولر سٹیٹ بنائی تھی, وہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا, آپ کا گلا کاٹ دے گا. ہاں ٹھیک ہے, ہاں تو وہ تو نہیں مانے گا, لیکن ان کو منوانے کے لیے آپ کو سٹیپ وائز ہی بتانا پڑے گا کہ کیا ہوا تھا, کیونکہ یہاں تو یہ کنسیپٹ دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے علاوہ کسی کا رہنے کا حق نہیں ہے. اگرچہ ہمارے آئین میں سب کے حقوق ہیں, لیکن پریکٹیکلی انہوں نے کچھ اور بتا دیا, جس طرح قرآن میں کچھ اور لکھا ہے, پریکٹیکلی کچھ اور اسلام انہوں نے بتا دیا. تو اس کے لیے سوشل میڈیا ہمارے پاس ایک سورس ہے کہ آپ آواز بلند کریں. اور دوسرے نمبر پہ جو ایسٹ ہے ہمارے سامنے وہ ہے دنیاوی تعلیم. آج بھی اگر دنیاوی تعلیم نہ ہوتی نا تو یہ اسی طریقے سے آرتھوڈاکس قسم کے ہی مسلمان بن کے نکلنے تھے. اور یہ آرتھوڈاکس میں نیگیٹو معنوں میں استعمال کروں جو ان کے بابوں نے انہیں پڑھایا. اگر یہ بکش مسلمان ہو تو ایسے آرتھوڈاکس کو تو سلام ہے جو بکش ہو, یہ اپنے بابوں کی تعلیمات کے اوپر تھے. اگر یہ بابوں کی تعلیمات سے نکلے ہیں تو یہ دنیاوی تعلیم کی برکت ہے. آج آپ دیکھیں آپ کو آج زیادہ پریکٹسنگ مسلمان نظر آ رہے ہیں بنسبت آج سے 40-50 سال پہلے. یہ میں آپ کو ریل ٹائم بتا رہا ہوں. آپ جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت جلسوں میں دیکھیں کتنے لوگوں نے داڑیاں رکھی ہوئی تھی. آج نوجوان داڑھی رکھتے ہیں, اس زمانے میں بوڑھے لوگ صرف داڑھی رکھتے تھے, جوان نہیں رکھتے تھے, کیونکہ ان لوگوں نے دین کو سٹڈی کر کے اپنی دنیاوی تعلیم کی برکت سے موٹیویٹ ہوئے ہیں کہ ہم نے اس کو پریکٹس کرنا ہے. آج اسلام آباد کے کالجز یونیورسٹیز کے باہر اگر آپ کھڑے ہوں آپ کو زیادہ حجاب میں عورتیں نظر آئیں گی بنسبت آج سے 40-50 سال پہلے. ہاں تو یہ چینج کہاں سے آئی ہے؟ یہ کسی دینی جماعت کی برکت ہے؟ نہیں. کیا یہ مولویوں کی برکت ہے؟ نہیں. یہ صرف کریڈٹ جاتا ہے تو دنیاوی تعلیم کو. دنیاوی تعلیم نے آپ کا دماغ کھولا. میں دنیاوی تعلیم کی برکت ہوں. میں یہ کریڈٹ اگر پہلے نمبر پہ کسی کو دیتا ہوں تو میری تعلیم ہے, ٹھیک ہے. پھر میں نے اسٹڈی کیا, اس کے بعد جو علماء کی کنٹریبیوشن ہے ان کی کتابوں سے ہم نے استفادہ کیا, ان کی محنتیں تھی. لیکن اگر میرے پاس دنیاوی تعلیم نہ ہوتی تو یہ سب کچھ میرے لیے ویسے ہی تھا. میں بھی ایک اور مولوی بن کے تو سامنے ایک کلٹ بن کے آ جاتا, ایک فرقہ بنا کے. تو یہ دنیاوی تعلیم برکت ہے. دوسری چیز سوشل میڈیا, یہ دو چیزیں ہیں بس. تیسری تو ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آتی. یہی چیزیں جس کے ذریعے پھر تبدیلی آئے گی. ہاں تو اتنی بڑی بات کی اپنی ویڈیو میں کہ سیدنا عمر آج ہوتے ہیں نا تو ان کا یوٹیوب چینل بھی ہوتا. جی ظاہر ہے کہ یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کو آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ صحیح بخاری میں حضرت عمر نے جب آخری حج کیا تو میدان منی کے اندر ایک بندہ آ کے انہیں کہتا ہے امیر المومنین آپ نے یہ لوگوں کی گفتگو سنی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں جب عمر مر جائے گا تو ہم فلاں شخص کو اپنا خلیفہ چن لیں گے. تو سیدنا عمر کو بڑا غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ میں ابھی یہاں پہ لوگوں کو ایڈریس کروں گا اور میں انہیں بتاؤں گا کہ مسلمانوں کے مشورے کے بغیر جو تم نے کوئی خلیفہ چنا تو اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. اور سیدنا ابو بکر کی جو کیٹاسٹروفک کنڈیشن میں جو خلافت اسٹیبلش ہوئی ہے, یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے 6830, اس کو کبھی پلی نہ ماننا. بعد میں انہوں نے مانا کہ یہ خلافت جو ہے نا وہ عوامی رائے سے نہیں ہو سکی, ایمرجنسی میں, اور ان کا اس کو بعد میں پلی نہ لینا کہ اس طریقے سے خلافت کام کرنی ہے, تم نے مسلمانوں کے مشورے سے چلنا ہے. اور اس وقت سیدنا ابو بکر ایک ایسی پرسنالٹی تھے جس پہ ہم متفق تھے سب. نبی علیہ السلام نے انہیں مسلح پہ کھڑا کیا تھا تو گڑبڑ نہیں ہوئی. لیکن یہ پلی نہ لینا کہ چونکہ حضرت ابوبکر کو اس نے چنا تھا ہم اپنی مرضی چن لیں, ان کا اس کا انجام قتل و غارت ہوگا. تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا امیر المومنین یہاں پہ چند لوگوں نے بات سنی ہے, آپ جب ایڈریس کریں گے تو باقی لوگ بھی سنیں گے تو اس سے فتنہ پھیلے گا. آپ تسلی سے واپس مدینہ شریف جائیں اور مسجد نبوی میں جا کے آپ نے نا اپنے قریبی لوگ جو ہے مینجمنٹ وہاں بیٹھی ہوئی ہے, سمجھ لیں دارالحکومت میں, پارلیمنٹ میں جا کے خطاب کریں, سب میں نہ کریں, کیونکہ یہ فتنہ چند بندوں نے اٹھایا ہے. جس طرح چھوٹے مولوی جب بولتے ہیں میں انہیں ویڈیو پہ جواب نہیں دیتا, بڑا بولے نا تو میں تب یہ صاف کرتا ہوں کیونکہ وہ فتنہ بڑا ہو جاتا ہے نا. اچھا تو سیدنا عمر پھر بخاری کے الفاظ ہیں مدینہ شریف آ کے انہوں نے پہلا کام یہی کیا. اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میرا گھٹنا حضرت عمر کے ممبر کے ساتھ جڑا ہوا تھا اور میں لوگوں سے کہہ رہا تھا آج پھٹے چوک دینے حضرت عمر نے, آج وہ گلاں انہوں نے کرنی ہے جو پہلے نہیں کی. اور پھر انہوں نے بڑا لمبا خطبہ دیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ والا کام نہیں کرنا تم نے اور مسلمانوں کے مشورے سے چلنا ہے, وہی ٹرو ڈیموکریسی وامرہم شورا بینہم. اچھا اب یہ آپ دیکھیں سیدنا عمر, میں اس کے اوپر کہہ رہا تھا کہ اگر اس وقت کسی نے کلپ چڑھایا ہوتا
اور زیادہ لوگ دیکھ لیتے ہیں. تو حضرت عمر جو ہے نا وہیں سے لائیو کلپ ریکارڈ کرتے اور کہتے کہ یہ جو اس قسم کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں نا, میرا جواب ہے. دیکھیں ایک کلپ نہیں اردگان کی حکومت بچائی ہے نا, وہاں پہ ماشاءاللہ لگنے لگا تھا نا, ایک کلپ ہی بنا نا اس کا, تو دیکھیں عوام کس طرح ٹینکوں کے آگے لیٹی ہے آ کے, وہ کلپ کی برکت ہوئی ہے نا. تو یہ جدید دور کے جو تقاضے ہیں, یہ خود بھی ہم نے, یہ اجمیر شریف یا بغداد شریف نے تو پرنٹنگ پریس نہیں ہمیں دی ہے جس میں بخاری مسلم چھاپ رہی ہے. آج اگر پرنٹنگ پریس نہ ہوتے تو مسلمانوں کے گھر قرآن بھی نہ ہوتا. یہ بھی اس ٹیکنالوجی کی برکت ہے. تو یہ سب کچھ کرنا تھا. ٹرکی سے یہی مس ہینڈلنگ ہوئی ہے نا. مولوی جب یہ کہہ رہے تھے کہ توپ کے گولوں کے اندر جو ہے وہ سور کی چربی ڈل رہی ہے, تو انہی چکروں میں پڑے رہے. تو آپ نے دیکھا پھر وہ یورپ میں پیچھے رہ گیا نا ملک. وہ تو شکر ہے کہ اس وقت چلیں, بہرحال مصطفیٰ کمال جو تھا ہمیں اس سے اختلاف اپنی جگہ, لیکن یہ اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, اس نے ٹرکی کو بچا لیا. جی جی ماڈرنائز کیا اور اس وقت بچا لیا. جی ہاں, بڑے طریقے سے اس نے معاملات کو ہینڈل کیا. تو یہ بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ آج کے دور کے تقاضے ڈفرینٹ ہے. آج کو چھوڑ دیں, 8 سے 10 سال پہلے ہماری ریکوائرمنٹ نہیں تھی وہ. آج سے 10 سال پہلے انٹرنیٹ ہماری بیسک نیڈ نہیں تھی. آج یو پی ایس چل رہا ہو, لوگ پنکھا بند کر دیتے ہیں. ہاں وہ کہتے ہیں یہ پنکھا اگر بند ہو گیا تو خیر ہے, انٹرنیٹ نہیں بند ہونا چاہیے. ہاں یہ بیسک نیڈ ہے. تو آج ہم بیسک نیڈز کی بات کریں گے تو انٹرنیٹ بھی آئے گا اس میں, باقی چیزیں بھی. اس میں اور تلخ بات کر دوں آپ کے کیمرے میں, کئی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے علماء کو بعد میں سمجھ آتی ہیں, عوام کو پہلے سمجھ آتی ہیں. مثلاً سپیکر میں نماز یہ کہتے تھے شیطانی آواز ہے. احمد بریلوی نے بھی فتویٰ دیا, اشری تھانوی دیوبندی نے بھی فتویٰ دیا, دونوں نے. جی دونوں کے فتاویٰ موجود ہیں. الیاس قادری صاحب نے جو باپا جانی ہیں, انہوں نے جب دعوت اسلامی کے اجتماع میں سپیکر میں نماز شروع کروائی, سب سے بڑا ان پہ اعتراض یہ ہوا کہ آپ نے احمد بریلوی صاحب کے اپنے بزرگوں کے مسلک کو چھوڑ دیا. تو انہوں نے کہا نہیں, اس دور کی یہ ریکوائرمنٹ ہے, مجھے کرنا چاہیے. اچھا, تو یہ لرن کیا. پھر یہ سپیکر, اس کے بعد تصویر دیکھ لیں. تصویر پہلے حرام تھی, اس کے بعد یہ مباح ہوئی کہ نہ حلال ہے نہ حرام ہے, پھر مستحب کے بہتر ہے, اب واجب ہے. تصویر کے بغیر مولوی سٹارٹ ہی نہیں ہوتا. تو یہ آپ 50-60 سال میں دیکھ رہے ہیں انہوں نے کتنا لرن کیا ہے. ہاں, تو پہلے تو یہ اس کو حرام کہتے تھے. ٹی وی اور ریڈیو کے حوالے سے بھی جی یہ کہتے تھے. خود الیاس قادری صاحب کہتے تھے کہ ایک اسلامی بہن کو نبی الاسلام خواب میں آئے کہ تم نے ٹی وی اپنے گھر سے نکالا ہے میرے دشمن کو, تو میں نے تمہیں اپنی زیارت کروائی ہے. آج وہی دعوت اسلامی ہے, ان کی مساجد کے اندر بڑے ٹی وی لگے میں, اور اس پہ مدنی چینل چل رہا ہے. تو میں نے اس پہ کہا تھا کہ الیاس قادری صاحب ہمیں بتائیں کہ نبی الاسلام کی ٹی وی سے دوستی کب ہوئی ہے, کیونکہ دشمنی بھی تو آپ نے ڈکلیئر کی تھی نا. ہاں آپ نے ڈکلیئر کی تھی نا کہ ٹی وی سے فی نفس ہی دشمنی تھی. ٹھیک ہے, اگر صرف اسلامک چینل کی بات تھی, اسلامی چیزوں کی تھی, تو اس وقت تو آپ نے یہ تفریق نہیں کی, آپ نے کہا یہ ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, اور اس وقت آپ نے عوام کے اندر یہ اس کو دشمن کے طور پر پریزنٹ کیا. تو عوام کو بعض اوقات چیزیں پہلے سمجھ آتی ہیں, علماء کو بعد میں, کیونکہ علماء کے لیے سب سے آسان ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کہہ دیں نہیں یہ جائز کوئی نہیں. نو کہنا آسان ہے. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اس سے ایک ہلچل مچے گی نا. ہاں ہلچل مچے گی. ہاں جی امپورٹنس ملے گی کہ انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جو کسی بات کے اوپر جائز کا فتویٰ دیتے ہیں نا, اس کے اوپر ہنگامہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ واجب القتل ہو چکا ہے. اور جو نجائز کے اوپر فتوے دیتے ہیں ان کی عزت ہوتی ہے کہ جی وہ مفتی صاحب نے کیا ہے جائز نہیں, بچ کے رویو جی, چین والی کڑی نہیں پانی. ہاں ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی بات کہہ دے نہیں جائز ہے یار, یہ وہ چیز نہیں ہے, کہتے ہیں گستاخ ہو گیا, دیکھو انہوں نے اسلام دا. اس لیے وہ علماء نے مزاج بھی ایسا بنایا کہ نہ کہنے میں ان کی عافیت ہے. احمد بریلوی نے سٹارٹ میں یہ کہا تھا یہ جو اینک لگانا ہے نا یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے, اندازہ کریں. ہاں, اور بعد میں پھر ظاہر ہے ان کی جو تصویر ہمارے پاس ہے اس میں انہوں نے خود بھی اینک لگائی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, تو جو چیزیں مذہبی ایکٹیویٹیز نہیں تھی انہوں نے ان کو مذہب بنا کے. یہ ابھی بھی آپ دیکھیں کتنے آرتھوڈاکس قسم کے لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں ٹیبل اور کرسی پہ بیٹھ کے کھانا یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. ہاں, ٹائی کو کہہ دیتے ہیں یہود و نصارہ کا طریقہ ہے. ہاں, تو پھر میں ان کو ان کی لینگویج میں جواب دیتا ہوں کہ یہ جو آپ کے ہاتھ میں 76 موبائل ہیں اتنے بڑے بڑے, جو مریدوں کے پیسوں کے گفٹ ہیں, یہ یہود و نصارہ کا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جو آپ نے ڈبل کیبنیں رکھی ہوئی ہیں اور پیچھے جو باڈی گارڈ کلاشنکوف کے ساتھ کھڑے کیے ہوئے ہیں, یہ اجمیر شریف والوں نے تو نہیں کلاشنکوف بنائی ہوئی, یہ یہود و نصارہ کا طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو ساری فیسلٹیز خود اویل کر رہے ہیں, ہمیں ان چکروں میں ڈالتے ہیں. وہ ہے مذہبی ایکٹیویٹی کو آپ نے فالو نہیں کرنا. باقی تو ساری چیزیں صحیح مسلم میں حدیث ہے, جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اسے ثواب ملے گا, اور جس نے برا طریقہ جاری کیا اس پہ وبال ہوگا. تو یہ ایک حدیث ان پرنسپل ہے کہ آپ کوئی بھی اسلام میں اچھا طریقہ جاری کر سکتے ہیں. سب سے بڑا اچھا طریقہ یہ ہے کہ امام بخاری امام مسلم نے
احادیث کو ریٹن فارم میں لے کے آئے. یہ کام حضرت ابو بکر عمر نے نہیں کیا, انہیں ٹائم ہی نہیں ملا. پلس وہ خود سراپا سنت تھے, لوگ ان کو دیکھ کے دین لرن کرتے تھے. لیکن جب ہم سٹیبل ہوئے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوا کہ نہیں یار ریٹن ریکارڈ ہونا چاہیے. اب یہ ہے وہ چیز جو صحابہ تابعین نے نہیں کی اور امام بخاری امام مسلم نے کی ہے. یہ وہ تھنک آؤٹ آف باکس ہے جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ اس دور کے تقاضوں کو دیکھنا ہے. تو آج ہم نے اس میں ویلیو ایڈیشن دیکھی ہے کہ سعودی عرب نے باقاعدہ سافٹ ویئر مکتبۃ شاملہ بنا دیا ہے. وہ لاکھوں, ابھی یہ مولانا صاحب جو کہہ رہے تھے 25 لاکھ کی میں نے کتابیں خریدی ہیں, ہاں وہ فری آ سکتی ہیں. تو یہ جو برکات ہیں یہ اس دور کی ہیں نا, اور صرف نہ آ سکتی ہیں بلکہ آپ حدیث کو سرچ کریں, ایک کلک کے اوپر سرچ ہو جائے گی. جو کئی دنوں میں لوگ کہتے تھے بڑے دنوں میں حدیث ڈھونڈی ہے, ایک کلک کے اوپر یوں آ جاتی ہے. جی ایسے الگوریدم لفظ جو ہے الخوارزمی, وہ الگوریدم بن گیا اور آج پوری آپ کی کمپیوٹر اور سائنس ساری اس کے اوپر ہے. اور دیکھیں گوروں کو سلام ہے, وہ آج بھی اپنا بابا اسی کو مانتے ہیں الخوارزمی کو, اور نام پورا لیتے ہیں محمد کے ساتھ. ہاں انہیں کوئی آر نہیں ہے یہ بات ماننے میں کہ انہوں نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے, الجبرا انہوں نے دیا ہے جس کے اوپر پوری کی پوری سائنس. جی نیومیرک سسٹم بھی ہے. جی ہاں ہوں, آپ تو خیر مجھ سے زیادہ ہی جانتے ہوں گے. ڈاکٹر اقبال نے جو کچھ لرن کیا ہے وہ اس نے کسی دینی درسگاہ سے تو نہیں کیا, اس نے جرمنی میں جا کے ان فلاسفر سے ہی سب کچھ, اور پھر اس نے جس طریقے سے اس کو ایک ریلیٹ کیا اور اپنے سارے معاملات رکھے. لوگوں کو, ان لوگوں کا تو نہیں پتا جن سے وہ پڑھے ہوئے ہیں یا جن کی کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں. لوگ ڈاکٹر اقبال کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں. ڈاکٹر اقبال جرمنی کا فلسفہ اور وہاں پہ جو تعلیم تھی اس کی آؤٹ پٹ ہے. ہاں اصل میں یہ ہوا جب ہمارا پولیٹیکل سسٹم کولیپس کر گیا اور ہمارے اوپر جو حملہ آور تھے وہ بھی ایک مذہب لے کے آئے ہوئے تھے, دین لے کے آئے ہوئے تھے. تو وہ ہمیں اپنا دین پھر بچانے کے لیے یہ مدارس ڈیفینسو ہو گئے. اور یہ جو مدارس بنے ہیں یہ کوئی بری کاز سے نہیں بنے, اگرچہ میں مدارس سسٹم کے بارے میں ان کی غلطیاں ہائی لائٹ کرتا ہوں, لیکن یہ اپنے زمانے میں انہوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ یہ معاملہ کیا, لیکن پھر غلو ہو گیا نا اس میں, اور آگے وہ اس کو ڈیولپ نہیں کر سکے. ایون سلطنت عثمانیہ اتنی بڑی امپائر تھی, وہ بھی اس طریقے سے اس معاملے کو آگے لے کے نہیں چل سکے. لیکن انہوں نے ڈیفنس کے پوائنٹ آف ویو سے جو انہوں نے قسطنطینیہ کو فتح کیا تھا جو استنبول ہے, تو وہ ایک کرسچن تھا جس سے انہوں نے توپ بنوائی تھی. وہ آج انہوں نے ڈرامہ بنایا ہے. ہاں اس انجینئر کو انہوں نے ہائر کیا ہے. انجینئر سیدھے یاد رکھنا ہو وہ بھی انجینئر تھی, وہ کرسچن انجینئر تھا جس نے بڑی توپ, دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی تھی. جو دیکھ لیں کہ وہ قسطنطینیہ جو پچھلے ہزاروں سال سے جس کو نہ صحابہ فتح کر سکے, نہ تابعین, نہ تبع تابعین, نہ بنو امیہ, نہ بنو عباس, وہ سلطنت عثمانیہ نے ایک انجینئر کی توپ سے اسے گرایا. وہ دیکھیں جی ہمیں بھی اب اس کا ادھر ہی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آج شاید جو سلطنتیں ہیں جس کی نتیجے میں مختلف فرقے پیدا ہوئے اور جس کے نتیجے میں آپس میں فرقہ بندی اور پھر فرقہ واریت پیدا ہوئی, اس سب معاملے کو, اس فتنہ تکفیر کو توڑنے کے لیے شاید آج بھی ہمیں ایک انجینئر کی ہی ضرورت ہے. الحمدللہ. تھینک یو علی بھائی, بہت بہت شکریہ, آپ سے بہت کچھ سیکھا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ اپنی صحت کا نہ صرف مگر اپنی سیکیورٹی کا بھی پلیز خیال رکھیں, کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جو سوچ آپ پھیلا رہے ہیں, جو تکفیر کا فلسفہ, آپ تو فلسفہ تو اس کو نہیں کہنا چاہیے, فتنہ جو آپ توڑ رہے ہیں, تو وہ اپنی اپنی چیزیں قائم رکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے مجھے ڈر ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے. تو پہلے بھی انہوں نے کوشش کی ہے, مگر آپ جو ہے اللہ کی برکت سے ان کی زد میں نہیں آئے, بچے رہے, اور آئندہ بھی ہم آپ کے انشاءاللہ ہم بھی آپ سے ریکویسٹ کریں گے یہاں سے ہو کے جانے کے بعد آپ نے بھی اپنی سیکیورٹی کا خیال رکھنا, کیونکہ اب آپ کو بھی لوگ سیریس لیں گے. دیکھیں ہم تو پہلے سن رہے ہیں, آپ کی جو ویڈیوز مجھ سے ملاقات سے پہلے کی ریکارڈڈ ہے نا, اب اگر مذہبی طبقہ وہ دیکھے گا نا تو انہیں نظر آئے گا کہ شاید یہ شروع سے ہی گمراہ تھا. اور یہ قرآن میں بھی ایسے آیا ہے کہ جب فرعون نے جادوگروں کو اکٹھا کیا نا, ان کے ساتھ پورا معاملات طے کیے کہ کیا ہوگا, اس نے کہا میں تمہیں انعام دوں گا, وزارتیں دوں گا. الٹیمیٹلی جادوگروں نے جب دیکھا کہ یہ تو جادو نہیں ہے جو کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے, کیونکہ ہم تو نظروں کا دھوکہ کر رہے تھے, ان کے عصا نے یہ رسیاں جو کہ سیمز لائک سنیک تھا وہ ایکچولی نہیں تھے, وہ کھا گئی. تو وہ جادوگر سجدے میں گر پڑے, انہوں نے کہا کہ یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے, یہ نظر کا دھوکہ نہیں ہے. سب سے پہلے جادوگر ایمان لے کے آئے, اور فرعون نے اس پہ ایک جملہ بولا تھا, یہ تمہارا ہی بڑا تھا موسیٰ,
تم اسی کے شاگرد ہو, میرے سامنے تم لوگوں نے ڈرامہ بازی کی ہے. یہ پہلے سے ہی جو ہے نا یہ جو جادوگر ہے, حالانکہ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کا. تو اس کے بعد یہ کہیں گے کہ یہ ڈاکٹر تیمور صاحب اور یا انجینئر صاحب پہلے ہی ڈاکٹر تیمور سے متاثر تھے, اور ڈاکٹر صاحب پہلے انجینئر صاحب سے متاثر تھے. یہ بعد میں پتا چلا ہے, حالانکہ میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ پرانی ویڈیوز بھی آپ کی جو ہے نا اس میں بھی لوگ دیکھیں گے, لیکن ہم نے اسی کی پرواہ نہیں کرنی, کیونکہ دنیا میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کسی کی پرواہ نہ کریں اور صحیح بات لوگوں کو بتائیں. پہلی ملاقات ہے مگر جی امید کرتا ہوں کہ آخری نہیں ہوگی انشاءاللہ جی. اللہ جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ.